سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے جناب عائشی خان وکیل صاحب وہ آئے اور قبلہ حضرت صاحب کی گل پوشی کریں گے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. اور آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ گزشتہ سال پروگرام کے بعد میں قبلہ حضرت صاحب نے گلے میں ہاتھ پہنایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت. یا رسول اللہ. الفاتحہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا وعوننا ومعيننا وغوصنا وغياصنا ومغيثنا وأشرفنا ونورنا ونور عيوننا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم
ونحن على ذلك ما كان لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے مقدس کلام کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے مناسب نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ ایک بار آپ اور ہم مل کر اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے لبوں کی تڑپتی پکار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار بے قراروں کا دل کا قرار شفیع روز شمار سید ابرار و اخیار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا گالیاں دینے والوں کو دعا دینے والے آقا کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا درختوں کو سجدہ کرانے والے آقا کالی کالی کملی والے آقا والضحا چہرے والے آقا واللیل زلفوں والے آقا یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا شرابیوں کو پاک باز کر دینے والے آقا جاہلوں کو نقطہ داں کر دینے والے آقا انیس بے کساں چارہ ساسے درد مندہ فخر رسولہ مالک حق آسماں کونین میں انوکھی اور نرالی شان والے دائی حلیمہ کے دلہارے یعنی وہ نبیوں میں رحمت لگو پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے یتیموں کے مولا غریبوں کے ملجا سند العطیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں کہ جن کو خدا نے مدثر کہہ کر پکارا کہیں مزمل کہہ کر پکارا کہیں بشیر و نذیر کہہ کر پکارا کہیں یا ایوہ النبی کہہ کر پکارا کہیں یا ایوہ الرسول کہہ کر پکارا کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا کہیں طٰہٰ کہہ کر کے پکارا کہا اس رسول عربی کی بارگاہ میں عشق و محبت میں سرسار ہو کر بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر پڑے اللہم سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلاما دائما علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عاشقوں کا مجمع ہے اور عاشق سب کچھ ہو سکتا ہے پر کنجوس نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی جو آ کر کے نوٹیں لٹا دے دے وہی سخی ہے، نہیں، سخاوت تو ہر طریقے کی ہے، ہر طریقے کی سخاوت، لیکن مقبول وہی ہوتا ہے۔ آج بھئی نوٹیں لٹانے والوں نے بڑی لٹائی، لیکن پورے مجمع میں ایسے عاشق بھی بیٹھے ہیں جو حضور کے نام پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مالی حالت کمزور ہے، دل میں جذبہ ہے حضور کے نام پر لٹانے کا، حضور کے نام پر قربان کرنے کا، لیکن پاس نہیں تو کیا ہوا؟ تمہیں ثواب نہیں ملے گا؟ ارے جذبہ ہے تو تمہیں ثواب ضرور ملے گا۔ اور الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت ہوتی ہے۔ نہیں دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، میرے آقا نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا جاؤ جو اللہ کی راہ میں لے آنا چاہتے لے آؤ۔ چلے، فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا آج صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ وہ صدیق اکبر کی غربت کا زمانہ، فاروق اعظم اس زمانے میں امیر تھے۔ گھر گئے، سارا سامان اکٹھا کیا، دو حصے کی، آدھا سامان گھر رکھا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لیا۔ حضور نے دیکھا، اچھی بات، نیکیوں کے اندر انہوں نے، آج ہم دوسری چیز میں حریفائی کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں، ارے نیکیوں میں حریفائی کرو، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ بے شک بے شک، اس نے اتنی نیکی کی ہے تو میں اس سے بڑھ جاؤں۔ سبحان اللہ۔
کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا سخاوت میں، ہر وقت ابو بکر بڑھ جاتا۔ صدیق اکبر نے کیا کیا، سارا سامان اکٹھا کیا، اٹھا کر چلے۔ دل میں خیال آیا ابو بکر میرے آقا نے کہا لے آؤ، حضور نے فرمایا لے آؤ، رکھا سامان، جھاڑو لی، گھر میں جھاڑو لگائی، کچرا اور جھاڑو بھی رکھ دیا، پھر اٹھا کر کے چلے۔ کہا ابو بکر مصطفیٰ نے کہا لے آؤ کہ خسارے کا سودا نہ ہو جائے۔ سامان واپس رکھا، جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے اتارے، اس کو بھی اس میں رکھ دیے، ٹاٹ کا بوریا پہن کر ببول کے کانٹے لگا لیے۔ اب اٹھایا، لے کر کے حضور کی بارگاہ میں سارا سامان رکھا۔ صدیق اکبر کا سارا سامان بھی اتنا تھا اور فاروق اعظم کا آدھا سامان بھی اتنا تھا، زیادہ تو ان کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مال کا وزن دیکھتا ہے کہ محبت کس کس میں زیادہ ہے۔ اللہ رسول کی نظروں میں وزن دیکھا جاتا ہے، امیر غریب نہیں دیکھا جاتا، محبت دیکھی جاتی ہے، عشق دیکھا جاتا ہے، غلامی دیکھی جاتی ہے، کون کتنا مقبول ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ میرے آقا نے جب دیکھا، صدیق اکبر نے سارا سامان رکھا، فاروق اعظم نے سب رکھا، فاروق اعظم دل میں خوش ہو گئے کہ آج میں بڑھ گیا، آج ابو بکر سخاوت میں مجھ سے نہیں جیتے گا، ہمیشہ ابو بکر جیت جاتے، آج میں جیتوں گا۔ خدا کی قسم میرے آقا نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں تھا، سوال بدل دیا۔ اس موقع کا سوال کیا تھا؟ او عمر اتنا سب لیا ہے، یہ سوال حضور نے سوال ہی بدل دیا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ واہ 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 واہ۔ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا، سوال ہی مصطفیٰ نے ایسا کر دیا۔ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کر آیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شہید اعظم زندہ باد۔ تو آج ہم جس کی محفل میں آئے ہیں وہ تو سخیوں کا سخی ہے، جس کے در سے سخاوت بٹی ہے۔ واہ واہ، جو جاہل کہتا ہے نا کہ کرسی کے لیے میدان میں گئے تھے، ابھی اسے کرسی کی کیا ضرورت ہے سارے جہان کو جس کے قدموں سے کرسی کی دولت ملی ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ تو ایسے زندہ کی محفل میں ہم آئے ہیں تو پھر ہمیں زندہ دلی کا ثبوت تو دینا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہمارا، اور سبحان اللہ میں اتنا دم نہیں، درود پاک میں اتنا دم نہیں، سخی سب ہو سکتا ہے، کنجوس نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اور ایسے سخی کی محفل میں آئے ہو جیسا تم دامن لے کر کے بیٹھو گے ویسا بھر دیا جائے، جیسا دامن لے کر کے بیٹھو گے ویسا بھر دیا جائے۔ آج علامہ تو کہتے ہیں، میں بار بار بتاتا ہوں، اور جوناگڑھ والوں کو غیرت دلانے میں بڑی شرم آتی ہے یار، یہ عاشقوں کی بستی ہے، پھر عشق کمزور ہو کیسے جاتا ہے؟ عاشقوں کا عشق کبھی کمزور نہیں ہوتا، وہ تو پھر جہاں بھی بیٹھ جاتا ہے نا۔ ابھی تو اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، لیکن ایمان کی گرمی تو ہے ہمارے اندر، ہے ایمان کی گرمی تو ایسی رہتی ہے، خدا کی قسم ایمان والوں کی ایمان کی گرمی تمہیں پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے۔ ایمان والوں میں ایسی گرمی ہوتی ہے کہ پڑوس میں کوئی ٹھنڈا بیٹھ جائے تو وہ بھی گرم ہو جائے۔ ارے پڑوس کی تو چھوڑو، اب ایمان والوں کی ایمان کی گرمی خدا کی قسم ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے شہر میں کوئی ٹھنڈا دل ہو جس کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، ہمارے دلوں کی گرمی سے اس کے دل میں مصطفیٰ کے عشق کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق، اس کو کہتے ہیں۔ کیا بتاؤں میں ایمان والوں کی بات، گرمی کی بات کیا بتاؤں؟ لکھا ہے ایمان والا اگر جہنم کے قریب سے گزر جائے تو جہنم چیخ اٹھتی ہے، اے پروردگار عالم یہ گزرنے والے کو مجھ سے دور کر، اس کے اندر ایسی گرمی ہے کہ جو میری گرمی کو کھائے جاتی ہے۔ ہائے ہائے، امام اہل سنت نے نہیں فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے کٹے سکتے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھاتی۔ یا رسول اللہ، عشق محبت، یا علی، نعرہ یا علی، زندہ باد۔
واہ سبحان اللہ، خوب، سبحان خوب۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس عاشق بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ہمیں عاشقی تو بننا ہے۔ کیا کہہ دیا، کتنی بڑی بات ہے، سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، خالی عشق کر لو حضور سے اور اس کے امتیوں، اس کے محبوبوں سے، تو کیا ہوتا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے، ہم اتنے بڑے گنہگار جہنم میں جلتے، جلنے سے چھٹے سستے، صرف محبت کری اور جہنم سے آزاد۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے عشق محمد الرسول اللہ کی کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ تو عاشق بن، اور عاشق بن کر کے بیٹھو گے تو انعام کتنا بڑا ہے، سخی ہوتا ہے بھائی۔ تو سخاوت، جس کے پاس نوٹ لٹاتا ہے، نوٹ لٹانا بھی سخاوت ہے۔ جب حسین کی محفل سجانے کا نمبر آ جائے تو اس میں بھی سخی، نیازیں بنانی ہو تو اس میں بھی سخی، جلوس نکالنا ہے تو اس میں بھی سخی، نعرے لگانے ہیں تو اس میں بھی سخی، اور ایسی محفل میں ذکر حسین یا ذکر حضور سن کر سبحان اللہ بولنا ہو تو اس میں بھی سخی ہوتا۔ ایسے سخی کی محفل میں آئے ہو، خدا کی قسم وہ موجود ہے۔ جہاں میرے امام کا ذکر ہوتا ہے امام موجود ہوتا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں تو کوئی بھی زبان درازی کر سکتا ہے کہ یہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ مر کے مٹی میں مل گئے، کسی کے باپ میں جرت نہیں کہ حسین کے لیے بول کے دکھا دے۔ کیا بات، کیا بات۔ اس کی زندگی کے تو وہ بھی قائل ہیں جو کسی کی زندگی کے قائل نہیں، اور اگر انکار کر دے اس زندگی سے تو کافر ہو جائے، بے شک کافر ہو جائے۔ تو میرے آقا حسین موجود ہے، یہ میرا ایمان ہے، آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک۔ جب ہے ہمارا ایمان تو ہماری نگاہوں میں وہ تاب نہیں کہ انہیں دیکھ سکے، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، خوب۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹھنا خسارے والا ہو جائے۔ آقا حسین کہے میں تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش میں نہیں چکا، میرا عاشق آرام سے بیٹھ کر سبحان اللہ بولنے میں چک گیا۔ جیسا دیکھیں گے ویسا عطا کریں گے، جیسی تمہاری عاشقی دیکھیں گے ویسا بھر دیں گے۔ بے شک بھئی یہ تو خلاص ہوتا ہے۔ پانی ختم ہو گیا ساری جگہ جوناگڑھ میں، پانی نہیں، سب پانی کے لیے ترستے، بھئی کھانا کیسے بنائے، وضو کیسے کرے، نماز کیسے پڑھے، پانی نہیں ہے۔ رات کو سوئے، صبح کو دیکھا سارا مجمع ہے، وضو بھی بناتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ تو کیا بات ہے یار، بارش تو آیا نہیں، تمہارے پاس پانی کیسا آ گیا؟ ارے کہ اتنا تو برسا رات کو، اتنا تو برسا۔ بے شک یہ آنے والے کہیں گے اتنا تو برسا کہ ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور جو نہیں آئے وہ کیا کہیں گے، یار ہمارے برتن تو خالی ہے، ہمارے برتن نہیں بھرے۔ ارے ہو نہیں سکتا، گرا دھمادا، تم کہتے ہو خالی، چل بتا، جا کر کے دیکھا تو برتن اوندے پڑے۔ بھئی ابھی تو اوندے پڑے رہنے کا وقت ہمارا بھی ہے، لیکن حسین کی محبت کھینچ لائی۔ بے شک جب برتن سیدھے رکھ کے بیٹھے ہو تو پھر اتنا بڑا برتن بنا لو، اور ایسی عاشقی سے سنو کہ آقا حسین کے در کی خیرات ہم کو ایسی مل جائے کہ ہماری زندگیوں کے اندر حضور کی سنت آراستہ وہ پیراستہ ہو، ہم شریعت اور سنت کے پابند بن جائیں۔ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ ارے آج ان کی تعریف ہم نہیں کرتے، یہ وہ شان والے ہیں خدا کی قسم جس کی ناز برداریاں ہم کرے تو سمجھ میں آتی ہے، جس کی ناز برداری خود اللہ کا رسول کرے۔ ارے اللہ کے رسول تو نانا ہے، کر لے، کوئی کہہ دے کہ بھئی نانا تھے کر لیا، لیکن جس کی ناز برداری خود خدا کرے، سبحان اللہ، اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اور کیسی ناز برداری، کیسی ناز برداری۔ ایک عرابی جب حضور کے دربار میں آ رہے تھے ملاقات کے لیے تو راستے میں ہرنی کا بچہ دکھ گیا تو اس کا شکار کر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ نیت یہ کری کہ حضور کے دربار میں جاتا ہوں، دونوں شہزادے چھوٹے ہیں،
جا کر کے حضور کے دربار میں پیش کر دوں گا. میرے آقا یہ ہرنی کا بچہ حسن و حسین کو دے دیں گے, وہ اس سے کھیلتے رہیں گے. جب آئے وہ حضور کے دربار میں صحابی, تو حضور کے دربار میں حضرت امام حسن تھے. انہوں نے وہ ہرنی کا بچہ پیش کیا. یا رسول اللہ, راستے میں مل گیا, شکار کر کے لے آیا ہوں, اور نظریہ یہ ہے کہ آپ حسنین کریمین کو عطا کر دیں, وہ اس بچے سے کھیلتے رہیں. تو امام حسن موجود تھے. میرے آقا نے بچہ لیا ہرنی کا, امام حسن کو دیا کہ لو دے شہزادے اس سے کھیلو. امام حسن نے لیا اور اپنے گھر گئے. امام حسین نے دیکھا دونوں چھوٹے ہیں, کہاں سے لائے؟ کہا نانا جان نے دیا ہے. وہاں سے فوراً بھاگے, حضور کے دربار میں آئے. کہا نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. میرے آقا نے فرمایا شہزادے حسین ایک ہی بچہ تھا, یہ صحابی لائے تھے, میں نے بھائی حسن کو دیا ہے, جاؤ تم دونوں اس سے کھیلتے رہو. کہا نہیں نانا جان مجھے تو دوسرا چاہیے. حضور نے فرمایا شہزادے ایک ہی بچہ تھا, بھائی حسن کو دے دیا, جاؤ تم جاؤ دونوں اس سے کھیلو. امام حسین اڑ گئے تھے, نانا جان مجھے تو دوسرا چاہیے. نہیں نانا جان مجھے تو دوسرا چاہیے. نہیں نانا جان مجھے تو دوسرا بچہ چاہیے. حضور نے فرمایا دوسرا نہیں, ایک ہی بچہ تھا. وہ لاڈ کرتے کرتے امام حسین کی آنکھوں کے پیالوں میں آنسو آ گیا. اب شان ملاحظہ کرو امام حسین, آنکھوں میں ابھی آنسو آیا, زمین پر نہیں آیا, آنکھوں میں آیا. اللہ نے جنگل میں ہرنی کو حکم دیا. وہ جو ہرنی اپنے دو بچوں کو لے کر کے چرنے نکلی تھی, ایک بچہ راستہ بھٹک گیا, دوسرا بچہ ہرنی کے ساتھ تھا. اس کو یہ صحابی لے کر کے آ گئے, حضور کو پیش کر دیا. حضور نے حسن کو دے دیا. لیکن جب حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, اللہ نے ہرنی کو حکم دیا, اے ہرنی جلدی جا, میرے محبوب کے دربار میں جا, اور جا کر کے اپنا دوسرا بچہ حضور کو پیش کر دے کہ یہ دیکھ یہ میرا دوسرا بچہ ہے, اسے قبول کریں اور امام حسین کو عطا کریں. ہرنی آئی حضور کے دربار میں اور اپنی زبان حال سے عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ میرے دو بچے تھے, ایک بچہ میرا بھی چھڑ گیا, جس کو یہ صحابی لے کر کے آ گئے, آپ نے حسن کو دے دیا. جب حسین آپ کے سامنے ضد کرنے لگے اور حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, اللہ نے مجھے حکم دیا, ہرنی جلدی مصطفیٰ کے پاس جا اور جا کر کے کہے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو زمین پر آئے, اس کے پہلے اپنا دوسرا بچہ حضور کے دربار میں پیش کر دے, تاکہ حضور لے کر کے حسین کو دے دے اور حسین کی آنکھوں سے آنسو باہر نہ گرے. یہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ. اور کیا بات شان بیان کرے امام حسین. میں بتا رہا ہوں کہ امام حسین, مجھے آج بتانا تھا کہ امام شہید اعظم آپ کو کیوں کہتے ہیں, سمجھے؟ گزشتہ سال شاید میں نے بیان کیا تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں, اس لیے میں نے عنوان بدل دیا. میں نے بیان کیا تھا یہ حال ہمارا ہے کہ ہم نے کیا سنا تھا وہی یاد نہیں رکھا, تو پھر ہمیں پتا کیا چلے گا. ایسی محفلوں میں آؤ, اتنا دھیان سے سنو, اتنا دھیان سے سنو کہ ہمارے دل کانوں سے ہو کر کے یہ باتیں ہمارے دلوں پر چھپ جائیں, اور جب چھپے گی تو ہم ہر گمراہی سے بچ جائیں گے, ہر گمراہی سے بچیں گے. کہ شان کے مالک امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کی شان, یہ سارے بیانات تو آپ سنتے ہی ہے, لیکن کیسی شان ہے دیکھو. جب میرے آقا عرش پر گئے, حضور عرش پر گئے, شان بتا رہا ہوں اسے. جب حضور عرش پر گئے, جب عرش اعظم پر چڑھنے لگے تو حضور نے نالین اتار دی. میرے آقا نے نالین اتارنے کا ارادہ کیا, رب نے روک دیا. محبوب نالین نہ اتارے, نالین پہن کر آ جا. کہا وہاں پر طور پر تو موسیٰ کو کہا, حکم دیا تھا دعا پر کہ اپنے جوتے نکال دے, تو میں تو عرش اعظم پر آیا ہوں, پہاڑی پر نہیں, اس لیے جوتے نکالتا تھا. اللہ نے فرمایا محبوب یہ جوتے تیرے نالین جب تیرے قدموں میں آئے تو تیرے قدم نال جب اس نالین کو لگے تو اس نالین کا مقام اتنا بلند ہوا, اس کو یہ اجازت ملا کہ تیرے نالین بھی عرش پر آئیں گے, تیری نالین بھی عرش پر آئیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر کیا, کیا بات ہے رضا, واہ 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 واہ.
کوئی شعر سنو اس کی گہرائی تک بھی جاؤ. جب دیکھا نا اتنی بلندی کی بات تو آپ کلام کہتے کہتے بہت اوپر جاتے تھے. سمجھے؟ میں بارہ کہتا ہوں جس کا کلام جتنا اونچا ہوتا ہے کہنے والا بھی اتنا اونچا ہوتا ہے. بے شک بے شک سبحان. سمجھے؟ کیا کہ ہاں کیا بات رضا. ہم نہیں کہتے واہ بھائی واہ کیا بات. تو ہماری نظروں میں ہم جیسے ہیں جیسی ہماری نظر ویسا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے کیا بات. اب یہ تو حضور کی بات ہے. وہ تو بولتے بولتے حضور کی شان میں لکھتے لکھتے اتنا بلند جاتے ہیں. لیکن اب تو یہ عرش کی بات ہے. جس سے محبت کرتے ہیں اس کی شان دیکھی اتنے بلند ہوئے کہ پگڑی کی گئی کا کیا بات رضا. واہ واہ کیا بات میں بھی کیا بات. کیا کہتے ہیں کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی جس میں ہے کلی کیا ہے زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول. واہ ہاں کتنی بڑی بات کی. جب یہ شعر گا نا بھائی تو دھیان کہاں چلا کہ قدموں سے نالین لگ گئی. قدموں سے تلووں سے یہ تلووں سے نالین لگی حضور کے تو اس کو یہ اعجاز ملا کہ وہ عرش سے بھی اوپر. نالین کو یہ اعجاز ملا تو خدا کی قسم جو تلووں سے لگ جائے اور ہو چمڑا وہ عرش کے اوپر اور جو شہزادے ہوں اور زندگی ساری سینے پر سوئے ہوں. تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ. شہید اعظم زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد فیضان نقشبندیہ زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. واہ اور سوئے ہوں سینوں پر ان کا عالم کیا ہو. کچھ علماء کرام سے کہ ابھی میرے آقا جہاں آرام فرما ہے نا گنبد خضرا میں تو جہاں پر حضور کا جسد اقدس لگا ہوا ہے حضور کا جسم وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے. بے شک بے شک سبحان. کعبے سے بھی افضل عرش اعلیٰ سے بھی افضل. علماء کرام صحیح فرماتا ہوں بے شک اپنی طرف سے نہیں. جہاں میرے آقا کا جسم لگا بے شک وہ جگہ وہ مٹی صرف چمڑی تو حضور کی لگی ہے لیکن اس مٹی کا مقام کتنا بلند ہوا کہ وہ کعبے سے بھی افضل اور عرش اعظم اعلیٰ سے بھی افضل. حسین کی شان کتنی بڑی ہے کہ حضور نے حسین کے لیے کیا فرمایا. ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے حسین. ہم نے کہا ہمارے حسین. نمازیوں نے کہا ہمارے حسین. غازیوں نے کہا ہمارے حسین. شہیدوں نے کہا ہمارے حسین. نمازیوں نے کہا ہمارے حسین. صدیق اکبر نے فرمایا میرا حسین. فاروق اعظم نے فرمایا میرا حسین. عثمان غنی نے فرمایا میرا حسین. مولا علی نے فرمایا میری آنکھوں کا نور حسین. فاطمۃ الزہرا نے فرمایا میرے دل کا ٹکڑا حسین. حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حسین کو فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے. فاطمۃ الزہرا کو فرمایا بدعت منی. علی سے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے. ان کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ارے میں ذہن تم کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور ان کو اپنا حصہ بتا رہے ہیں اپنا ٹکڑا بتا رہے ہیں. ارے جسم مصطفیٰ کا اور چمڑی مصطفیٰ کی جس مٹی کو لگ جائے وہ مٹی عرش اعلیٰ اور کعبہ سے افضل. تو جو خود مصطفیٰ کے حصے ہو تو وہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور عرش اعلیٰ سے بھی افضل. سبحان اللہ سبحان. واہ یا رسول اللہ. واہ واہ. یہ شان امام علی مقام کی کیوں نہ ملے شان. آج ہم صحابہ کرام کی شان پر فخر کرتے ہیں. صدیق اکبر آج ہم نے کہا اے عمر پھر یہ شان. جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں فاروق اعظم اور کیا فرمایا یا ساریہ انظر الی الجبل. اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. حضرت ساریہ نے پلٹ کر کے دیکھا تو دشمنوں نے دھوکہ کیا تھا.
آدھے دشمن مقابلہ کرتے تھے، آدھے پہاڑ کے پیچھے چھپے تھے، وہ پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے. فاروق اعظم نے خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا یا ساریہ انزلی الجبل. سب سنتے تھے مدینہ میں خطبے کو اور عربی جانتے ہیں. کہا یہ کیا کہتے فاروق اعظم؟ ساریہ تو مقام نہون پر جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں اور آپ فرماتے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. لیکن آپ کا دبدبا ایسا تھا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی. ساریہ نے جب دیکھا فاروق اعظم کی آواز پر، پھر ان سے بھی لڑے، کامیاب ہوئے. مال غنیمت لوٹ کر کے جب آئے مدینہ بھاگا. مدینے والوں نے کہا ساریہ کامیابی مبارک، فتح مبارک. تو حضرت ساریہ کہتے مجھے مبارکباد نہ دے، اگر مبارکباد دینی ہے تو فاروق اعظم کو دے. این جمعہ کے وقت ہم جنگ لڑ رہے تھے، دشمنوں نے دھوکہ کیا، آدھے پہاڑ کے پیچھے چھپے تھے، وہ ہم پر حملہ کر دیتے، ہمارے دانت کھٹے ہو جاتے. فاروق اعظم نے این وقت مجھ سے کہا یا ساریہ انظر الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. فاروق اعظم کی آواز پر میں نے پلٹ کر کے دیکھا کہ ہر دشمن تو ادھر بھی ہے. ہماری ٹکڑی میں دو بھگی ہوئی، آدھے نے ان کو مارا، آدھوں نے ان کو مارا، ہم کامیاب ہو گئے. اگر مبارکباد دینی ہے فاروق اعظم کو. حیرت میں پڑ گئے. فاروق اعظم آپ کی نظر کو سلام، یہ سوئے ملک کا فاصلہ آپ نے دیکھ لیا، آپ کی آواز کو سلام کہ آپ نے یہاں سے آواز لگائی، اتنے سے مجمع کے اندر یہ مائک ہے. اور فاروق اعظم نے تو وہاں سے آواز پہنچا دی اور دیکھ بھی لیا کہ دشمن ہے، جنگ لڑتے دیکھتے تھے. ارے اس پہاڑ کا عالم یہ ہے، اس پہاڑ کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا عالم یہ ہے، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک بے شک. فاروق اعظم کو لوگوں نے کہا مبارک، آپ کی نظر کو مبارک، کہ آپ کی ایسی نظر کہ ساریہ کو مقام نہون پر جنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے. آپ کہتے دیکھنے والوں اگر دیکھنا ہے تو میری نظر نہ دیکھو، میرا سینہ دیکھو. فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ میرا سینہ دیکھو. جب میں ایمان لایا، مصطفیٰ کی غلامی میں آیا، میرے آقا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگا کر مصطفیٰ نے مجھے جدا کیا ہے، خدا کی قسم میرا وہ حال ہوا کہ حضور کے سینے سے ایک بار لگ کر جب الگ ہوا، میں نے آسمان کو دیکھا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا، اور زمین کو دیکھا تو تحت الثری کی خبر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم فرماتے ایک مرتبہ سینے سے لگا تو میرا یہ عالم ہوا کہ یہ آسمان کے پردے نہ رہے. میں لوح محفوظ کو ملاحظہ کرتا ہوں اور زمین کو دیکھتا ہوں تو ساتوں زمین کے نیچے تحت الثری کی خبر لیتا ہوں. تو اس حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جس عمر کو ایک بار سینے سے لگایا، اس کے عالم کا یہ، اس کا حال یہ تھا کہ وہ عرش معلیٰ کو بھی دیکھتا ہے اور تحت الثری کو بھی دیکھتا ہے. اور جس حسین کو رات دن سینے پر چلایا ہے، اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ایک بار سینے سے لگایا تو یہ عالم، اور جس کو سارا بچپنا سینے پر سلایا، اور صرف سلایا ہی نہیں، زبان چسائی. سبحان اللہ. زبان چسائی، اور چسائی تو چسائی، انہیں سونگھا ہے. بے شک ہم چومتے تھے، ہم چومتے، حضور سونگھتے تھے. صدیق اکبر نے فرمایا حضور آپ کیوں چومتے سونگتے ہیں؟ انہیں تو چوما جاتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے ان میں سے خوشبو آتی ہے جنت کے پھولوں کی. جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے. اور خدا کی قسم صدیق اکبر تو وہ عاشق رسول تھا کہ ایک سنت حضور کی نہیں چھوڑتا تھا. وہ بھی حسن حسین کو سونگا کرتے تھے. صدیق اکبر بھی سونگتے تھے اور حضرت علی سے فرماتے تھے علی ان بچوں کو حضور سونگا کرتے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں سونگتے ہو؟ انہیں تو چومنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں ان میں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ حضور جنت کی خوشبو کو جانتے تھے تو انہیں خوشبو آتی تھی. اور جب میں ان بچوں کو سونگتا تھا تو ان میں سے مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. ان میں سے مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آئی. وہ حال تھا ان کا کہ جن کی ناز برداریاں میرے آقا نے کیسے اٹھائی. ایک صحابی تو کہتے کہ ہم ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے جب گھر گئے تو حیرت ہو گئی، ہم تعجب میں پڑ گئے. حضور 4 جانو تھے، گھٹنوں کے بل تھے اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے تھے، اور دونوں شہزادے حضور کی پیٹھ پر تھے اور حضور قدم لے لے کر کے چلتے تھے.
ہم تو دیکھ کر حیرت میں رہ گئے. اور پھر میرے آقا اپنا سر بلند کر کے کہتے شہزادو بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے. ان کا عالم کیا ہوگا. اتنا بڑا مجمع ہے کوئی دادا ہے کوئی نانا ایسا جو اپنے پوتے اور نواسے سے بڑی محبت کرتا ہو, بڑی محبت کرتا ہو, بڑی محبت کرتا ہو, تو گھر میں تو کچھ بھی کر لیتا ہوگا. جو اپنے نواسوں کو کاندھے پر بٹھا کے جوناگڑھ کی گلیوں میں بھی نکلا ہو. ایک نانا اگر ایسا بیٹھا ہے تو ہاتھ اوپر کر دے. ہے کوئی؟ ایک بھی نہیں. گھر میں تو وہ کچھ بھی حد پار کر لے گا, باہر تو اسے اپنی عزت پیاری ہے کہ یار یہ لوگوں کو کیسا دکھے گا کہ کندھے پہ اٹھا کے گزرا ہے. لیکن یہ وہ شان والے شہزادے تھے کہ میرے مصطفیٰ گھر میں تو گھر میں ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دیکھا فاروق اعظم نے کہ حضور کے کندھوں پر دونوں شہزادے, اور حضور نکلے, کہا مبارک شہزادو تمہاری سواری تو بڑی پیاری ہے. فوراً حضور پلٹ گئے کہ مبارک مجھے دے عمر کہ میرے سوار کتنے پیارے ہیں, میرے سوار کتنے پیارے ہیں. اور حد تو یہ ہوئی کہ جب نماز پڑھتے تھے نا حضور تو دونوں شہزادے کندھوں پر, کندھے پر. بعض اوقات تو سجدہ طویل کر دیتے تھے. یہ ایک بار کی بات نہیں ہے, ہر روزانہ کی بات ہے, روزانہ کی بات. صحابہ کہتے ہیں, ایک صحابی تو کہتے ہیں میں پہلی بار آیا تھا, میں سجدے میں گیا, حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا, میرے دل میں خیال آیا شاید حضور اٹھ گئے, اور میرے گیا تو میں نے سجدے میں سے سر اٹھا کر کے دیکھا تو دونوں شہزادے حضور کی پشت پر تھے. میں واپس سجدے میں چلا گیا. پھر صحابہ کرام کیا فرماتے, بعض اوقات حضور کیا کرتے تھے, جب سجدے سے اٹھنا ہوتا تو امام حسین کو دھیرے سے سجدے کی حالت میں پکڑ کر کے نیچے اتارتے اور چھوڑ کر جب قاعدے میں بیٹھتے تو حسین پھر گود میں بیٹھ جاتے. پھر کھڑا ہونا ہوتا تو گود سے ہٹاتے, پھر سجدے میں جاتے تھے, یہ کندھوں پر پیٹھ پر چڑھ جاتے, پھر حضور پکڑ کر کے دھیرے سے آہستہ سے اتارتے تو گود میں بیٹھ جاتے. اب یہ نماز ہو رہی ہے, یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہو. میں تو سوچتا ہوں یہ نماز ہوتی ہے یا ان کی دل جوئی ہو رہی ہے. کیا شان ہوگی. ایک صحابی نئے نئے آئے تھے, جیسے حضور سجدے میں گئے تو وہ حسن و حسین دونوں کندھوں پر چڑھنے لگے, تو انہوں نے دیکھا نہیں یار حضور کی پشت پر چڑھتے, انہوں نے اشارے سے روکنا چاہا, رک جاؤ. دونوں چڑھ گئے. حضور نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا, غضبناک ہو گئے حضور. دیکھو شان ملاحظہ کرو, کیا فرماتے میرے آقا, خبردار حسن و حسین اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور میری پشت پر آئے کوئی انہیں نہ روکے, کیونکہ حسن و حسین پر میرے ماں باپ قربان. ہائے ہائے, پہلی بار فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے آقا جب فاطمہ الزہرا سے گفتگو کرتے تھے تو میرے کان اس طرف گئے. خدا کی قسم فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا, ہم سب جب بات کرتے ہیں مصطفیٰ سے تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. لیکن جب میرے آقا فاطمہ سے گفتگو کرتے تھے تو حضور نے کیا فرمایا, اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو. تو میں حیرت میں تھا کہ فاطمہ الزہرا سے جب حضور نے بات کی تو یہ فرمایا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اور جب حسن حسین کو روکا تو حضور نے امام حسن حسین کے لیے فرمایا کوئی انہیں نہ روکے, حسن حسین پر میرے ماں باپ قربان ہو. یہ شان امام علی میں کیسی کیسی ناز برداریاں. آپ نے محرم میں بہت کچھ سنا ہو, لیکن آج مجھ سے کہا کہ آپ شہادت بیان کریں. شہادت میں بہت کم بیان کرتا ہوں کیونکہ حقیقت میں کربلا کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں, اس لیے تو ساری ناٹکوں میں ہم پورا محرم کا مہینہ اور 10 دن نکال دیتے ہیں. اگر صحیح کربلا کو سمجھ لو گے تو کلیجہ پھٹ جائے, کیونکہ بیان کرتے ہوئے ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج جس کی ایسی ناز برداریاں ہو رہی ہے, ایسے نخرے اٹھائے جاتے ہیں
کہ ان کے لیے کھانے جنت سے آتے ہیں، ان کے لیے لباس جنت سے آتے ہیں. اگر یہ سونا چاہے کہیں پھرنے نکل گئے تو جبریل نورانی پر بچھا کر اس پر سلا بھی رہا ہے اور نورانی پر سے سایہ بھی کر رہا ہے. یہ ناز برداریاں ہو رہی ہے جو مصطفیٰ کے سینوں پر کھیلا کرتے ہیں. اور کیا کیا میں بتاؤں جو مصطفیٰ کے کندھوں کے شاہ سوار بن جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کی زلفوں کو لگام بنا لیا کرتے ہیں. ارے میں ان کی کیا بات کروں جو بچپن میں واقعات تو پڑھو جنت کی سیر ہو کر کے آتے ہیں. آپ کہو گے اپنی طرف سے نہیں. جب حضور کی بارگاہ میں جبریل امین بار بار آتے تھے تو کبھی کبھی دہیا قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے. دہیا قلبی صحابی ہے، رسول ہے، وہ بڑے حسین و جمیل ہے، لمبے اونچے قداور ہیں، وہ جبہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے تھے، بند پہن کر جب چلتے تھے تو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کیا حسین چہرہ ہے، کیا حسین جسم ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے. آپ اتنے اچھے لگتے تھے کہ جبریل امین کبھی کبھی دہیا قلبی کی صورت میں بھی آیا کرتے تھے. بے شک سبحان. دہیا قلبی مدینے سے تھوڑی دور ایک دیہات ہے، وہاں رہتے تھے. آپ کے جب حضور کے بارگاہ میں بار بار آتے تھے، جب آتے تھے تو اپنے بغیچے کی کچھ کھجوریں توڑ لیتے اور جیب میں رکھ لیتے. وہ نذرانہ دینا مقصد نہیں ہوتا تھا دہیا قلبی کا، بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا. بار بار آنا جانا لگا رہا. امام حسین چھوٹے تھے، بار بار اگر تمہارا دوست تمہارے گھر آئے تو تمہارا بچہ چھوٹا ہو تو وہ اس کو چاہنے لگ جاتا ہے، دوست کو چاہنے لگتا ہے، اس کے ساتھ گل مل جاتا ہے. امام حسین چھوٹے تھے، بار بار جب دہیا قلبی کو آتے جاتے دیکھا ان کے ساتھ اتنے گل مل گئے کہ جب وہ حضور کے دربار میں بیٹھتے تو امام حسین آ کر کے دہیا قلبی کی گود میں بیٹھ جاتے اور ان کی گود میں کھیلا کرتے. حضور دیکھتے دہیا کی گود میں کھیلتا ہے تو وہ بھی دل میں شکر ادا کرتے کہ سبحان اللہ، کبھی مصطفیٰ کی گودوں میں کھیلنے والا آج دہیا تیری گود میں کھیل رہا ہے. اور کھیلتے کھیلتے کھڑے ہوتے، دہیا قلبی کے کندھوں پر بیٹھ جاتے، ان کے کندھوں پر کھیلتے، ان کی زلفوں سے کھیلتے، پھر کھیلتے کھیلتے نیچے اترتے، ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے، کھجورے لیتے اور لے کر کے چلے جاتے اور کھجورے کھاتے. یہ ان کا معمول بن گیا تھا. جب بھی دہیا قلبی آتے وہ اس طریقے سے کھیلتے رہتے، جیب میں ہاتھ ڈالتے، لے کر کے کھجورے چلے جاتے. ایک روز سید الملائکہ حضرت جبریل امین دہیا قلبی کی صورت میں آئے تھے، حضور کے دربار میں بیٹھے تھے اور شہزادے حسین آ گئے. حسین نے دیکھا دہیا قلبی آ کر کے گود میں بیٹھ گئے. حضور نے دیکھا ارے یہ دہیا سمجھ گئے، لیکن یہ دہیا نہیں، یہ تو سید الملائکہ ہے، جبریل امین ہے. حضرت جبریل امین کی گود میں کھیلنے لگے. معمول کے مطابق کھڑے ہوئے، آپ کے کندھے پر چڑھنے لگے کہ حضور نے چاہا روک دوں کہ شہزادے رک جا، یہ دہیا نہیں یہ تو جبریل ہے. جیسے روکنے کا ارادہ کیا تو جبریل امین نے ہاتھ جوڑ لیے کہ یا رسول اللہ، جبریل کے کاندھے مصطفیٰ کے کاندھے سے تو افضل نہیں ہے. روک دیا. ان کے کاندھوں پر امام حسین چڑھ گئے، کھیلنے لگے. تو جبریل نے امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ دہیا کے کندھوں پر چڑھتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور جب نیچے اترتے تو دہیا کی جیب میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں اور مدینے کی باغوں کی کھجورے لے کر کے جاتے ہیں. حضور میری جیب میں تو کھجورے نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دو تو 2 پل کے لیے میں جنت میں چلا جاؤں اور جنت کے میوے اپنی جیب میں رکھ کر کے آ جاؤں تاکہ شہزادے جب کھیل کر نیچے اترے تو میری بھی جیب میں ہاتھ ڈالے تو جنت کے میوے انہیں مل جائیں. سبحان اللہ. حضور نے اجازت دی، وہ جنت گئے، جیب میں میوے ڈال کر کے لائے. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں جوناگڑھ والوں، اس وقت امام حسین کہاں تھے؟ کندھوں پر. واہ 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 واہ. تو کیا جبریل اپنے کندھے رکھ کر کے جنت گئے تھے؟ کیا بات. اپنے کندھے رکھ کر کے جنت گئے تھے. یہ وہ شان والا ہے کہ جبریل کے کاندھوں پر جنت کی سیر بھی کر کے آ گیا. واہ واہ خوب خوب سبحان اللہ. آج یہ ناز برداریاں ہیں، آج یہ نخرے اٹھائے جاتے ہیں. ایک ایک بات اگر آپ کی بتاتا چلا جاؤں ساری رات گزر جائے، لیکن مجھے اپنی مقصد کی طرف آنا ہے. کہا شہادت تو کربلا کے اندر اتنی خطرناک تکلیف کا سامنا کیوں کیا؟ آپ سمجھو کربلا ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے ایمان کو سنوارنے کے لیے. دادا تو کچھ نہیں بیان کرتا، لیکن کچھ لوگوں کی شہادت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ مسلسل بولتا چلا آیا ہوں اور محرم سے ابھی تک
شاید یہ میرا شورات میں 5واں جلسہ ہے اور کل پھر کیشور میں بولنا ہے، اور سلنگ سفر کے آخری چانوں تک سلنگ پروگرام، بڑا تھکا ہوا ہوں، لیکن یہ شہدائے کربلا کی محبتوں کا ثمرہ ہے کہ بول رہا ہوں۔ اور پھر ان کی شہادت بیان کرنے کے بعد تو سینے میں اتنی جان بھی نہیں بچتی کہ بعد میں کچھ بیان کر سکے۔ کیوں خیال اس طرف جاتا ہے کہ میرے امام نے ہمارے ایمان کو سنوارنے کے لیے کتنی بڑی قربانی کی، اور آج ہم ان کی قربانیوں کی قدر نہ کر سکے، ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ وہ ہمارے لیے کیا کر گئے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب پہنچ کے کربلا آخری رات آئی، میرے امام نے کیا سبق، پہلے تو سب سے کہہ دیا یہ میری جان کے دشمن ہے، مجھ سے جنگ کرے بغیر چکیں گے نہیں، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، تم سب چلے جاؤ، تم میرے وفادار ہو، میں کل قیامت کے روز نانا سے تمہاری سفارش کروں گا۔ کوئی نہیں اٹھا، بھائی تم آپ کی شرم نڑتی ہے، کون اٹھتا ہے؟ آپ نے کہا ایک دوسرے کی آنکھ کی شرم نڑتی ہے، چراغ بجھا دیا۔ اب کسی کو کوئی نظر نہیں آتا، آپ نے کہا جاؤ اٹھ کر چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ کافی دیر اندھیرا رہا، جب چراغ جلایا سب بیٹھے، گردنیں جھکی ہوئی، آنکھوں سے آنسو رواں۔ کہا آپ لوگ گئے نہیں؟ کہا امام کہ آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ہم آئے تھے، ہم تو آپ کے قدموں پر قربان ہونے آئے۔ حضور فرمائیں گے کہ جب میرا شہزادہ کربلا میں اکیلا تھا اور تم اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو ہم حضور کو کیا جواب دیں گے؟ حضور نے دیکھ لیا سب مضبوط، کوئی نہیں گیا، کہا جیسی تمہاری مرضی۔ جنگ شروع ہوئی، ایک ایک محبت کرنے والا آپ کے قدموں پر قربان ہوتا چلا گیا۔ اتنے میں دیکھا تو ایک صحابی آئے جن کی عمر 80 یا 82 سال کی تھی، بوڑھے سال، سفید جبہ پہنا ہے نیا، سر پہ لال رومال ہے، جو عرب کے اندر جب شادی کا دن ہوتا ہے تو ایسا لباس پہنتے ہیں، وہ لباس پہن کر کے آئے، قرآن کر کے آئے امام مجھے اجازت دو، اب میں جنگ میں جاؤں گا، میں جنگ میں جاؤں گا۔ میرے امام نے کہا آپ بوڑھے ہیں، میں نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا، اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جاؤ۔ کہا امام میں تمہارے ساتھ تو نہیں آیا تھا، میں تو الگ سے آیا ہوں۔ کہا میں نے قربانی قبول کر لی، آپ بوڑھے ہیں آپ جائیں۔ وہ کہتے پہلے میری ایک بات سن لو، وہ سننے کے بعد پھر اگر کہو گے تو چلا جاؤں گا، میں تمہارے بلانے سے نہیں آیا ہوں، میں مصطفیٰ کے بھیجنے سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم چھوٹے تھے حضور کی گود میں تشریف فرما تھے، ہم آقا کے سامنے اس محفل میں موجود تھے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے اصحاب دیکھ لو میرے اس شہزادے حسین کو، اسے کربلا کی دھرتی پر میری امت کے لوگ قتل کر دیں گے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے فرمایا اگر تمہیں اتنی لمبی زندگی ملے، وہ وقت تمہیں ملے تو تم میرے شہزادے کا ساتھ دینا، اس کے قدموں پر قربان ہو جانا۔ میں نے حضور کا بیان سنا اور حضور نے فرمایا جب جا کے میں آیا ہوں اب تم کیا کہتے ہو؟ کہ جیسی آپ کی مرضی۔ اجازت دی امام کی، گھوڑے پر سوار ہو، جیسے میدان میں جانے لگے۔ آج ہمارا جھگڑا ہو جائے نا بھائی تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، سامنے بھی پارٹی ہو، ہم بھی لڑنے والے ہوں، اگر ایک دو بھی شہید ہو زخمی ہو جائے تو ہمیں ہنسی نہیں آتی، لیکن وہ کیسے حساس لوگ تھے، کیسے شیر تھے خدا کے۔ کیا کہتے ہیں جب وہ صحابی جانے لگے تو ان کی مذاق کرنے لگے، عمر تو اتنی بوڑھی ہے اور دولہو جیسا لباس پہنا ہے، آپ نے گھوڑا پلٹایا واپس آئے، کیا فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں صحیح معنی میں دولہا بنا تھا، میری شادی ہوئی تھی، اس وقت بھی تیار ہونے میں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی مجھے آج ہے کہ میں دولہا بنا ہوں امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ وہ صحابی جنگ یزیدیوں کو للکارا، آئی یزید کئیوں کو جہنم رسید، جہنم رسید کرنے کے بعد خوش ہے، شہادت کا جام تھی۔
پھر میرے آقا حسین کے ساتھیوں میں ایک بوڑھی بھی تھی، اس کا لڑکا بھی ساتھ تھا، سب قربانی دینے کے لیے جذبے بتاتے، وہ لڑکا خاموش بیٹھا۔ ماں نے دیکھا تو ماں بڑی پریشان ہے، اس کو پریشانی اس بات کی ہے کہ سب وفاداری میں آگے ہیں، حسین کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے تڑپتے ہیں، اور یہ میرا بچہ ہے جو سستی سے بیٹھا ہے۔ چلی گئی اپنے بچے کا امتحان لینا، کہ بیٹا کیا بات ہے، تو مایوس ہے، کیا تجھے جنگ کے میدان میں نہیں جانا؟ کہنے لگی امی جانا ہے۔ کہا بیٹا اگر تو امام کے قدموں پر قربان نہیں ہوا تو تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ کہا ماں مجھے تو جانا ہے، لیکن ابھی میری شادی ہوئی ہے، میری بیوی میرے ساتھ ہے، ابھی اس کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں گئی، ابھی تو اس کی حق مہر بھی میں نے ادا نہیں کی، میں وہ پریشانی میں بیٹھا ہوں کہ میں حسین کے قدموں پر قربان ہو جاؤں، لیکن اس کی حق مہر کیسے ادا کروں؟ حق مہر ادا کرے بغیر میدان جنگ میں کیسے جاؤں؟ ماں نے کہا چل معافی لے لیتے۔ ماں نے اٹھایا، لے کر کے اس کی بیوی کے پاس گئے، کہا تو اس کی حق مہر معاف کر دے، یہ حسین کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ بیوی نے کہا ایک شرط پر معاف کروں گی، امام حسین کے سامنے لے جاؤ، ان کے سامنے معاف کروں۔ چلے ماں بیٹا اور بہو امام حسین کے پاس، کیا بات؟ کہ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی ہاتھ سے مہندی کا رنگ بھی نہیں گیا، اس نے حق مہر بھی ادا نہیں کی، یہ معافی مانگنا چاہتا ہے حق مہر کی، یہ کہتی ہے امام حسین کے سامنے معاف کروں گی۔ امام حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میری دو شرطیں امام۔ کیا شرط ہے تیری؟ کہ ایک شرط یہ ہے کہ میں اسے مہر معاف کر دوں، اور میرا شوہر جب میدان کربلا میں جائیں، وہاں یہ شہید ہو جائیں، تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے شوہر کے شہید ہونے کے بعد میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، خاندان رسول کی عورتوں کی میں نوکرانی بن کر کے رہوں گی، آپ ان کی نوکرانی میں مجھے قبول کریں۔ میرے امام نے قبول کی۔ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کا جنت میں محل بنتا ہے، کل قیامت کے دن وہ تو چلے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، تو دوسرا امام مجھے یہ وعدہ ہے کہ میرا شوہر ہو کر شہید ہوگا، یہ اکیلا جنت میں نہ جائے، مجھے ساتھ لے کر کے جنت میں جائے۔ ہم تو مختار کائنات کی بات کرتے ہیں، یا امام عالی مقام کا اختیار دیکھو، آپ نے دونوں باتیں اس کو عطا، دونوں وعدے پورے، اس نے مہر معاف۔ ماں بڑی خوش ہوئی، بہو کو چوم لیا، بیٹے کو چوما، بیٹے کے چہرے پر عجیب خوشی آ گئی، عجیب خوشی آ گئی، اب انتظار نہیں کرتا، بھاگا خیمے میں، پہلے خود تیار ہوا، بھاگتا ہوا آیا کہ امام اب مجھے اجازت دو۔ کہا بھی تم رک جاؤ، کہا مجھ سے صبر نہیں ہوگا، میں تو اس جستجو میں تھا کہ مہر معاف نہیں کراؤں گا تو جنگ میں کیسے جاؤں گا، اس کا قرض میرے سر پر رہے گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ جب اجازت دینے مانگتا تھا تو ماں چلی آئی، کہا امام جلدی اجازت دے دے تاکہ میرے دل کو بھی اطمینان ہو جائے کہ میرا بیٹا تیرے قدموں پر قربان ہو گیا۔ دیکھو اصل حسین سے محبت یہ ہوتی ہے، یہ عورتیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے جلدی کرتی ہے کہ کہیں شیطان اسے بیکار نہ دے اور یہ عظیم نعمت سے یہ محروم نہ رہ جائے۔ میرے امام نے اجازت دی، گھوڑے پر سوار ہوا، میدان جنگ میں گئے، للکارا یزیدیوں، کئیوں کو جہنم رسید کیا، یہ بھی شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو اس کا سر کاٹا یزید نے، اور اس کی ماں کی طرف پھینکا، لے بڑی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، تیرے لال کا سر لے، لگڑتا ہوا سر گیا، آگے رکا، ماں آگے بڑھی، اپنے لگتے جگر کے سر کو اٹھایا، روپٹے سے صاف کیا، اس کا بوسہ لیا اور لے کر کے میرے امام کے پاس آئی، اور امام کے قدموں میں سر رکھ کے کہتے ہیں میری بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیجیے۔ یہ تھے وفادار۔ اب ہوتے ہوتے سارے وفادار شہید ہوئے، اب خاندان رسول کی باری آئی، عباس تو پہلے ہی شہید ہوئے۔ حضور امام علی مقام نے دیکھا کہ اب علم کس کو دے، جنگ تو ہونی ہے، جھنڈا تو کسی کو نہ کسی کو اٹھانا ہے۔ حضرت عباس کو دیکھا،
جھنڈا عباس کو عطا کیا. ہائے ہائے، سب نے مبارکباد. عباس علم مبارک، عباس علم مبارک، عباس علم مبارک. جب ہر ایک نے مبارکباد دے دی، معصوم سکینہ چھوٹی ہے، چھوٹی سی ننھی سی عمر ہے، آئی حضرت عباس کے پاس، آ کر کے کہتی ہے چچا جان علم مبارک، اب تو آپ کو علم مل گیا، تھوڑا سا پانی پلا دو. ہائے ہائے. جب میرے امام نے یہ بات سنی، حضرت عباس سے برداشت نہ ہوا، فوراً اپنی تلوار کھینچی، مشکیزہ لٹکایا، گھوڑا نکالا، بھاگے ہیں نہر فرات کی طرف. وہاں پیرا لگا ہوا ہے. جیسے یزیدی سامنے آئے، مقابلے پر سب کو ککڑی کی طرح کاٹا. ادھر سے گئے تو ادھر سے حملہ ہوا، ان کو بھی مارا، ادھر سے آئے ان کو بھی مارا. جو آتے گئے، جتنے آتے گئے، سب کو جہنم رسید کر کے میرے امام حضرت عباس نہر فرات پر پہنچے. پانی بھی بھر لیا مشکی سے. آپ نے چاہا تھوڑا پانی پی کر کے تازہ دم ہو جاؤں. چلو بھرا، جیسے چلو کو آگے لیا، دل میں خیال آیا عباس تیرا امام پیاسا ہے اور تو پانی پیے گا. چلو واپس پھینک، پانی نہیں پیا. اپنے گھوڑے کی لگام کو دھیرے کی اور ادھر موڑا گھوڑے کو کہ یہ بھی 3 دن سے پیاسا ہے، کہ تو پانی پی لے. گھوڑے نے پانی نہیں پیا، اس نے بھی منہ پھیر لیا. امام نے دیکھا تو سر نیچے کر کے رو رہا ہے. یعنی گھوڑا بھی یہ کہتا ہے میرا امام پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں. حضرت عباس وہاں سے گھوڑا گھما کر کے نکلے، مشکیزہ ہیں لے کر کے آ رہے ہیں. ان لوگوں نے مقابلہ کیا، ہر ایک سے مقابلہ کرتے گئے. کہا خبردار، چاروں طرف سے گھیرو، پانی خیمے میں نہ پہنچے. یہ 3 دن کی پیاس پر اس کا حال دیکھو، اتنوں کو کاٹ دیا. اگر ان لوگوں نے پانی پی لیا تو ہمارا نتیجہ خراب ہو جائے گا. ایک بخت نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دانا ہاتھ شہید ہو. ہاتھ کٹا، آپ نے فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا مشکی سے. بایاں ہاتھ کٹا، فوراً منہ سے دانتوں سے دبا لیا مشکی سے. مقابلہ پھر بھی کر کے چلتے چلے گئے. اب تو گھوڑا مقابلہ کر رہا ہے کہ دونوں ہاتھ تو شہید ہو گئے. آگے بڑھتے گئے. ایک ناہنجار نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو لگ کر میرے آقا کے حلقن کے اندر گھس گیا. حضرت عباس گھوڑے سے نیچے آئے، آسمان کی طرف دیکھتے کہ مولا میری مرضی تو صرف اتنی تھی، ارادہ صرف اتنا تھا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے جا کر کے امام کو پانی پلاؤں، لیکن مشیت الہی کیا ہے، ہاتھوں میں آنے کے باوجود بھی لبے حسین تک پانی نہیں پہنچا. آپ شہید ہوئے. میرے امام آپ کا لاشا اٹھا کر کے لایا، رکھا لاشا. امام علی اکبر آ گئے، قاسم آ گئے، حضرت قاسم، امام قاسم آئے. کہا مجھے اجازت دو، اب میں جنگ میں جاؤں گا. میرے امام نے کہا نہیں قاسم، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. تم میرے بھائی حسین کی نشانی جوان بڑی ایک ہی. کہا نہیں آپ مجھے اجازت دیں. منع کر دیا حضرت امام قاسم کو. امام حسین نے پھوپھی زینب کے پاس گئے. کہا پھوپھی زینب آپ اجازت دیں میں کربلا میں جاؤں، میں جنگ لڑوں ان سے. انہوں نے بھی منع کر دیا. سب نے منع کیا. اتنے پریشان ہوئے کہ پڑوس کے کھوجرے میں جا کر کے رونے لگے، خیمے میں جا کر رونے لگے. بلک بلک کر روتے تھے، بڑے صدمے میں تھے، بڑے صدمے میں تھے. کہ پھر خیال آیا کہ ہائے کوئی مجھے اجازت نہیں دیتا، کوئی مجھے جنگ میں جانے نہیں دیتا، میں جام شہادت پیے بغیر رہ جاؤں گا. اس جستجو میں تھے کہ امام حسین کا چہرہ سامنے آ گیا. جب میرے امام کا آخری وقت تھا، امام حسن کا، آپ نے بلایا تھا بیٹا قاسم ادھر آؤ. حضرت امام قاسم آئے. آپ نے ایک تعویذ بنایا اور امام قاسم کے گلے میں ڈال دیا.
اور فرمایا تھا اے قاسم جب تمہارے اوپر سب سے مشکل وقت آ جائے، جب تمہیں کوئی راستہ سجھائی نہ دیتا ہو، بہت مشکل وقت ہو، بہت کٹھن وقت ہو، جب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا تمہیں راستہ نظر آ جائے گا۔ امام قاسم نے کہا اس سے بڑا اور سخت وقت کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے کہ سب شہید ہو رہے ہیں اور اس نعمت سے میں محروم ہوں۔ فوراً تعویذ کھولا، تعویذ کھول کر کے جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا شہزادے قاسم جب تمہارے چچا حسین کربلا جائیں گے تو میں تو نہ ہوں گا، تم ان کے ساتھ ہوں گے، وہ تمہیں منع کریں گے کربلا میں جانے کے لیے، کبھی تمہیں اجازت نہیں دیں گے، لیکن یہ قاسم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، چاچا کو منا لینا اور چاچا کے قدموں پر اپنے سر کو قربان کر دینا، یہ تمہارے سر کی سب سے بڑی سرفرازی ہے۔ جب یہ پڑھا آئے آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، دیکھو بھائی سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ خود موجود نہیں ہوں گے تو بیٹے کو تعویذ بنا کر پہنا دیا کہ تو جب میرے بھائی کے ساتھ ہو تو دوسرے اس کے قدموں پر قربان ہو جائیں اور یہ عظیم نعمت سے میرے بیٹے تم محروم نہ رہ جانا، بھائی سے پہلے بھائی کے قدموں پر قربان ہو جانا۔ جب امام قاسم نے پڑھا تو خوش ہو گئے، مسکرانے لگے اور بھاگتے ہوئے گئے مسکراتے ہوئے۔ امام حسین بھی حیرت میں پڑ گئے کہ ابھی رو رہے تھے ابھی ہنس رہے مسکراتے، کیا بات ہے؟ کہا لو دیکھو اب تو ابا حسن نے بھی اجازت دے دی ہے کربلا میں جانے کی۔ امام حسین نے جب پڑھا پڑھ کے دنگ رہے کہا قاسم اب میں مجبور ہوں۔ امام قاسم تیار، آپ کو گھوڑے پر بٹھا دیا، آپ میدان کربلا میں گئے، یزیدیوں کو للکارا، وہ بڑا شیطان ارذل اس کے بیٹے کو بھی آپ نے مارا، چھوٹے بیٹے کو مارا، بڑے بیٹے کو مارا۔ بیان کو سمیٹتے ہوئے مختصر کرتا ہوں، ارزق کو مارا، کافی کو شہید جہنم رسید کرنے کے بعد آپ بھی شہید ہوئے۔ چلے میرے امام ان کو بھی اٹھا کر کے لا کر کے رکھا، نبی بی بی زینب آ کر کے کھڑی ہوئی، جھولی پھیلی ہوئی، کہا بھائی حسین آج تک کچھ نہیں مانگا لیکن آج کچھ مانگتی ہوں، کیا دوں گے مجھے؟ کہا زینب ایک بار مانگ کے تو دیکھ، کبھی منع کیا ہے؟ دیکھو آج بھائی بھائی کی محبت دیکھا، اب بھائی بہن کی محبت کو ملاحظہ کرو۔ کہ مانگ کر تو دیکھ، کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے دو گے؟ کہا ضرور دوں گا۔ کہا پھر غور کر لو پلٹو گے تو نہیں؟ کہا کہہ دیا سو کہہ دیا، مانگ کے دیکھ۔ جھولی پھیلا کے کہتی ہے اولا محمد، دونوں شہزادے بھاگتے ہوئے آئے، ننھے ننھے ہیں 6 اور 8 سال کے۔ کہا میرے بچوں کی شہادت میری جھولی میں ڈال دے۔ ہاں یار امام حسین فرماتے نہیں زینب اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہ پہلے ہی کہا تھا دوں گا، کہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آج ان بچوں کی اجازت تجھے دے دی اور یہ دونوں بچے کربلا میں شہید ہو گئے تو میں ابا علی کو کیا جواب دوں گا؟ اگر ابا علی نے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ حسین میری بیٹی زینب کی گود اجڑ گئی اور تو دیکھتا رہا، میں ابا علی کو کیا جواب دوں گا؟ بی بی زینب کہتی ہے جس علی کا تو بیٹا ہے اسی علی کی بیٹی میں بھی ہوں، تیرے سامنے اگر ابا کا سوال ہے تو میرے سامنے امی فاطمہ کا سوال ہے، اگر میرے بچے رہے اور بھائی حسین تو شہید ہو گیا تو کل قیامت کے دن امی نے مجھ سے پوچھا کہ زینب تیرے سامنے میری گود اجڑ گئی اور تو اپنی گود کو بچا کے لے آئی، بتا میں امی زینب امی فاطمہ کو کیا جواب دوں؟ بھائی اجازت دے، مجبور ہو کر امام حسین نے اجازت دی، ماں لے گئی اپنے شہزادے کو،
دونوں شہزادوں کو لے گئی، ننھے ننھوں کے سروں پر امامے کو باندھا، تیار کیا، چھوٹی چھوٹی تلواریں لٹکائی اور کہا بیٹا جاؤ اپنے ماما کے قدموں پر اس شان سے قربان ہو کر کے آؤ کہ جب تمہارے لاشیں آئیں گے تو لاشوں کو ٹٹولوں گی، اگر زخم تمہاری پیٹھ پر ہوں گے تو دودھ معاف نہیں کروں گی، اور زخم سینے پر ہوں گے تو دودھ معاف کروں گی۔ دونوں ننھے شہزادے گئے، انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب رہ گئے امام علی اکبر۔ امام علی اکبر آئے، بابا جان اب مجھے اجازت دو۔ کہا نہیں علی اکبر اب تم نہیں، زین العابدین تو بیمار ہے، عورتوں کو لے جانے کے لیے ایک تو جوان کی ضرورت ہے، اب میں جاؤں گا جنگ میں۔ علی اکبر نے کہا ابا جان ساقی تو پہلے سب کو پلاتا ہے پھر خود پیتا ہے، یہ قانون آپ نے کیسے بدل دیا کہ پہلے ساقی پی لے اور پیاسا بعد میں پیے؟ یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ علی اکبر امام حسین کے جوان بیٹے ہیں، بڑے صاحبزادے جو شبیہ مصطفیٰ ہے، شبیہ مصطفیٰ، ایسا چہرہ ان کا حضور کے چہرے سے مشابہت رکھتا تھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جب حضور کا وصال ہوا تو پہلے حضرت علی کے پاس جاتے تھے کہ حسن حسین کو لاؤ، حضور یاد آئے ہیں، دونوں کو ملا کر کے دیکھتے تھے تو دونوں حضور کی شبیہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی پیاس بجھ جاتی تھی۔ لیکن جو پچھلے صحابہ تھے وہ حضرت جب حضور کی یاد آتی تھی تو امام علی اکبر کو دیکھتے تھے تو حضور کے دیدار کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ جب امام علی اکبر نے مجبور کیا، آپ نے اجازت دی، میرے امام نے تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا، ہر کوئی جانے والا جاتا تھا لگام میرے امام پکڑتے تھے گھوڑے کی، خدا حافظ کہہ کے روانہ کرتے تھے، گھوڑے پر بیٹھے خدا حافظ کی۔ امام علی اکبر گئے، تھوڑا آگے بڑھے، میرے امام نے آواز دی اکبر، گھوڑا پلٹایا، کہا کیا بات، ذرا تصور تو کرو، اگر ہمارا ایک جوان بیٹا مر جائے ہم کئی مہینوں تک اس کا غم نہیں بھلا سکتے، اور ہمیں پتا ہو کہ اس راستے پر یہ میرا بیٹا جائے گا اور مر جائے گا، کیا ہم جانے دیں گے؟ نہیں، لیکن ہمارے ایمان کا سوال تھا، ایک جوان بیٹا۔ امام عالی مقام نے کہا ادھر آؤ، واپس بلائے، کہا گھوڑے سے نیچے اترو۔ آپ گھبرا گئے کہ ابا نے کہیں ارادہ تو پلٹ نہیں دیا، ان کی عظمتوں کو سلام کروں، کیسے اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے تیار ہے، بے تاب اور بے قرار ہے۔ جب قریب آئے امام قاسم، امام علی اکبر، ابا جان کیا بات، ہاتھ پکڑ کر کے خیمے میں لے، جب خیمے میں لے گئے آپ نے کہا کیا بات ہے؟ آپ کا حسرت سے چہرہ دیکھ کے کہتے میرا بیٹا تو جوان ہے، میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ میں تیری شادی کروں گا، تیرا نکاح پڑھاؤں گا، لیکن آج تو کربلا کے میدان میں جاتا ہے، ایسے نہیں بھیجوں گا، میرا ارمان نکالوں گا، تجھے دولہا بنا کر کے بھیجوں گا۔ جو امامہ سر پہ تھا اس کو اتارا، کہا میرے نانا جان کا امامہ لاؤ، حضور کا امامہ امام علی اکبر کو باندھا، حضور کا جبہ پہنایا، دولہے کی طرح تیار کیا، پھر گھوڑے پر بٹھایا اور کہا میرے دولہے جا خدا حافظ، میدان میں روانہ کیا۔ امام علی اکبر جب میدان میں گئے، خدا کی قسم ان کی چمک چہرے کی دیکھ کر یزیدیوں کی آنکھیں چندیا گئی، کہا یہ کون آ گیا ہے؟ کہا امام حسین کا بڑا صاحبزادہ امام علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ ہے وہ میدان میں آیا ہے۔ ہائے، آپ نے للکارا یزیدیوں اور مقابلہ کیا ان ناہنجاروں کا، پشتے کاٹ دی، ادھر جاتے ہیں لائن لگا دیتے ہیں، ادھر جاتے لائن لگا دیتے ہیں، کوئی قریب آنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ کافی دیر لڑنے کے بعد پلٹ کر واپس آئے خیمے کی طرف۔ میرے امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا جان بڑی زوروں کی پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے
ان ناہنچاروں کی طبیعت خراب کر کے رکھ دوں گا، انہیں ملیا میٹ کر دوں گا۔ میرے امام نے کہا جب مجھے پیاس لگی تھی تو میرے نانا نے مجھے اپنی زبان چسائی تھی، بیٹا پانی تو نہیں ہے، البتہ وہی زبان میں تمہیں چسا رہا ہوں۔ اور امام علی اکبر کے منہ میں امام حسین نے اپنی زبان دی، آپ نے زبان چوسی، تازہ دم ہوئے، پھر گئے میدان کربلا، پھر مقابلہ کیا، جدھر جاتے تھے ادھر لائن لگا دیتے تھے، کافی دیر تک لڑتے رہے۔ میرے امام نے آواز لگائی جب بہت دیر ہوئی کہ بیٹا اکبر، کہا بابا جان کیا بات ہے؟ کہا ہم نام کمانے نہیں آئے ہیں، بہت دیر ہوئی، جلدی کرو۔ پھر آپ نے مقابلے پر جب کوئی نہیں آتا تھا، ان کے قافلوں کے اندر آپ گھسے، جہاں پر ان کی جماعتیں تھی اس میں گھس کر آپ لڑے، پھر آپ زخمی ہوئے۔ جب دھڑ سے زمین پر آئے تو کہا بابا جان اپنے اکبر کی خبر لو۔ میرے امام آئے، اٹھایا علی اکبر، آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کیا بات؟ کہا بہت پیاس لگی ہے، لیکن نانا سامنے 2 پیالے لے کر کے کھڑے اور مجھے بلاتے ہیں۔ اکبر آ جا، یہ تیرے لیے لے کر کھڑا ہوں۔ تو میں نے نانا سے کہا نہیں نانا، ایک نہیں دونوں پیوں گا، 3 دن کا پیاسا ہوں۔ نانا نے کہا نہیں بیٹا یہ تیرا ہے، یہ میرے نواز حسین کا ہے، میرے شہزادے حسین کا ہے۔ ابا جان کوئی بات ہے جو نانا سے کہوں؟ میرے امام نے کہا نہیں، میرے شہزادے تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی خود زبانوں سے آ کر کے انہیں کہوں، اپنی زبانی کہوں گا۔ امام علی اکبر جام شہادت نوش کی۔ جب امام حسین نے امام علی اکبر کو اٹھایا، جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر کے جب چلے خیمے کی طرف، جب خیمے میں گئے، خیمے سے جب نکلے تھے پوری داڑھی سیاہ تھی، کالی تھی، ایک بھی بال سفید نہیں تھا، اور جب امام علی اکبر کو لے کر کے آئے پوری داڑھی سفید ہو گئی۔ اتنا صدمہ ہوا جوان بیٹے کی شہادت کا۔ بی بی زینب نے دیکھا، کہا بھائی حسین تو بوڑھا ہو گیا، اب امام حسین۔ میرے امام نے کہا لاؤ نانا کا امامہ لاؤ، خود نے امامہ باندھا، نانا کا جبہ لاؤ، خود نے جبہ میرے حضور کا پہنا، بھائی جان حسن کا پٹکا لاؤ، امام حسن کا پٹکا لگایا، ابا علی کے ذوالفقار لاؤ، حضرت علی کی ذوالفقار لی۔ جب سب گھوڑے پر بیٹھتے تھے میرے امام لگام پکڑتے، آج میرے امام کی باری آئی تو لگام پکڑنے والا بھی کوئی۔ بی بی زینب باہر آئے، انہوں نے لگام کو پکڑا گھوڑے کی، میرے امام گھوڑے پر سوار، ہر ایک کو صبر کی تلقین، کہا اگر میں شہید ہو جاؤں کوئی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے سر کو ننگا نہ کرنا، اپنے چہرے اور سینوں کو نہ پیٹنا، صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا۔ یہ کہہ کر پلٹنے لگے۔ آپ کی بیوی نے کہا ایک سوال کا جواب تو دے دو میرے۔ کہا کیا سوال؟ کہا حضور کا وصال ہوا، ابا علی کو دیکھا، دل کو منایا اور جی لیا۔ جب علی کا وصال ہوا، ابا علی کا وصال ہوا، بھائی حسن کے چہرے کو دیکھا، دل کو منایا اور جی لیا۔ جب بھائی حسن شہید ہوئے، آپ کے چہرے کو دیکھا، دل کو منایا اور جی لیا۔ ذرا اتنا تو بتاؤ، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو پھر کس کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو منائیں؟ یہ کہہ کر کے روئی اور بے ہوش ہو گئی۔ انہیں ہوش میں لایا، صبر کی تلقین، گھوڑے پر سوار ہوا، خدا حافظ کہہ کر جب گھوڑے کی لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، دوبارہ زور سے لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، تیسری بار ایڑ لگا کے لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ آپ نے جب گھوڑے کو دیکھا کہ تو چلتا کیوں نہیں، گھوڑا اپنی گردن کو جھکا کر رو رہا ہے، اس کے آنسو کی۔ آپ کے دل میں خیال آیا اسے کوئی تکلیف تو نہیں؟
نیچے اتر کر جب دیکھا تو گھوڑے کی پچھلی دو ٹانگوں سے معصوم سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے کہتی ہے گھوڑا بابا کو نہ لے جانا، اگر تو بابا کو لے گیا، کیونکہ جو اس راستے پر گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا، بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے، بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، اور محمد گئے واپس نہیں آئے، چاچا عباس گئے واپس نہیں آئے، اگر تو بابا کو لے گیا اور وہ بھی واپس نہیں آئے تو تو جانتا ہے کہ میں رات ہوتی ہے، بابا جب تک مجھے سینے پہ نہیں سلاتے مجھے نیند نہیں آتی ہے، وہ اپنی زبان نہیں چساتے ہیں، میں سوتی نہیں ہوں، اگر تو بابا کو لے گیا اور بابا واپس نہیں آئے میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ ذرا اندازہ تو لگاؤ امام حسین کے دل کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام نے اپنی شہزادی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، تسلی اور تشفی دی، پھر بی بی زینب سے کہا زینب یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، میری اس امانت کو سنبھال کر رکھو، اور زینب یہ مجھے بڑی پیاری ہے، اس کا کبھی دل نہ توڑنا۔ یہ کہہ کر میرے امام گھوڑے پر سوار ہوئے، معصوم سکینہ اپنے بابا کو چلاتی رہی۔ آپ میدان کربلا میں گئے، جس کی چمک سے سارا میدان کربلا جگمگا اٹھا، للکارا ان یزیدیوں کو، جو آتا تھا قسم خدا کی ککڑیوں کی طرح کٹتا چلا جاتا تھا، گاجر پوری کی طرح کٹتا چلا جاتا، کشتے کے کشتے لگے۔ ان ناہنجاروں نے پھر قانون توڑا، آپ کو گھیر لیا چاروں طرف سے، تیروں کی بوچھاڑ کر دی، برچھیاں ماری، زخمی ہوئے، گھوڑے سے نیچے آئے۔ میرے امام سجدے کی حالت میں ہے، سر قلم کر دیا، جب گھوڑے سے نیچے گرے تو میرے امام کے گھوڑوں نے کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کیا، لیکن جب گھوڑا بھاگتا ہوا آپ کے خیمے کی طرف گیا، یہ دو ہی تھے جو خیمے کے باہر آئے، بی بی زینب تھی اور معصوم سکینہ تھی جس نے گھوڑے سے سوال کیا تھا۔ معصوم سکینہ کہتی ہے گھوڑے میرے بابا کو لے کر کے گیا تھا، اکیلا کیوں آیا ہے، بابا کہاں ہے؟ قرآن مچ گیا، میرے امام شہید ہو گئے۔ جب اندھیرا ہوا بی بی زینب نے سب کو سنبھالے ہوا، سب کچھ چیک کرتی ہے، سب موجود تو ہے، سب برابر تو ہے۔ جب سب کو دیکھا تو معصوم سکینہ نظر نہیں آئی، دوسرے خیمے میں گئی، وہاں بھی نہیں تھی، تیسرے خیمے میں گئی، معصوم سکینہ وہاں بھی نہیں تھی۔ جب کوئی جگہ معصوم سکینہ نظر نہیں آئی، آپ نے آواز لگائی سیدہ سکینہ، او سیدہ سکینہ، جب آواز نہ ملی، جواب نہ ملا، آپ خیمے سے باہر نکلی، اندھیرا ہو گیا، آواز لگائی سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر امام حسن کا جہاں لاشا پڑا تھا، جسد اقدس پڑا تھا، وہاں دیکھا غور سے تو کچھ ابھرا ہوا نظر آیا، دوڑ کر کے وہاں گئی، معصوم سکینہ اپنے بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی پڑی ہے اور کہتی ہے بابا ابھی میں پیاسی ہوں۔ ہائے سیدہ سکینہ نے وہاں سے اٹھایا، لے کر کے آئی۔ جب جنگ ختم ہو، پیچھے سے کچھ عورتیں کھجور اور پانی لے کر کے آئی، کھٹپٹ کی آواز آئی، بی بی زینب نے تلوار ہاتھ میں، خبردار کوئی اندر نہ آنا، اندر خاندان رسول کی ماں بیٹیاں ہیں، بہو بیٹیاں ہیں، کام عورتیں، آپ کے لیے پانی اور کھجور لے کر کے آئے، آنے دیا خیمے میں۔
پانی بھرا، کہا لو پیو۔ کہا یہ چھوٹی 3 دن کی پیاسی ہے، اس سکینہ کو دے دو۔ جب معصوم سکینہ کو پانی دیا، باپ منہ دیکھتی ہے، قربان جاؤ، کہتی مجھے کیوں دیتے ہو؟ کہا تم پیاسی ہو اس لیے؟ کہا یہ میری پھوپھی بھی پیاسی ہے، پہلے انہیں دو۔ میرا بھائی بیمار بھی پیاسا ہے، پہلے اسے دو۔ بی بی زینب نے کہا ہمارے خاندان کا دستور ہے، پہلے ہم چھوٹے کو پلاتے ہیں پھر بڑوں کو پلاتے ہیں۔ کہا یہی ہمارے خاندان کا دستور ہے کہ پہلے چھوٹے کو پلاتے ہیں پھر بڑا پیتا ہے۔ کہا لاؤ پانی۔ لے کر کے اس خیمے میں گئی جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے، ان لاشوں کے اندر ڈھونڈتی ہے، امام علی اصغر کے لاٹے کے پاس گئی اور کہتی ہے بھائی اصغر اٹھ، لے تو پیاسا ہے پانی پی لے، کیونکہ ہمارے خاندان کا دستور یہ ہے کہ پہلے چھوٹے کو پلاتے ہیں پھر بڑا پیتا ہے۔ ہائے میرے امام نے تو قربانیاں دی، لیکن خاندان رسول کے ایک فرد کی قربانیاں دے کس لیے تھی؟ خدا کی قسم ہمارے ایمان کو سنوارنے کے لیے، لیکن آج ہم ان کی قربانیوں کو بھول گئے۔ آج جاہلوں جیسی زندگی ہم جینے لگ گئے۔ جب محرم آتا ہے 10 تاریخ تو ہم ڈھول بجاتے ہیں۔ نادانو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ڈھول کس نے بجایا ہے۔ جب میرے امام شہید ہوئے تو ان کے سر کو نیزے پر رکھ کر ان یزیدیوں نے ڈھول بجائے ہیں، شراب پیا ہے اور ناچے ہیں اور جشن منایا کہ باغی مارا گیا، ہماری جیت ہو گئی۔ لیکن آج لا علمی کی بنیاد پر آج ہم ڈھول بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم حسینی ہو کر ڈھول بجاتے ہیں، چوکارے لیتے ہیں۔ یہ ماتم ہے، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا۔ میرا امام تو زندہ ہے، تم کس کا ماتم کرتے ہو؟ اور خدا کی قسم کل قیامت کے روز اگر بھی سیدہ فاطمہ نے تمہارے گریبان کو پکڑ لیا اور تم سے یہ سوال کر دیا میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ اس کی شہادت پر تو ڈھول بجاتا تھا؟ جب وہ زندہ تھا تو تو ماتم کرتا تھا، چوکارے لیتا تھا اور بےہودہ بےہودہ رسمیں تو ادا کرتا تھا۔ جن بےہودگی کو مٹانے کے لیے، جن حرام کاموں کو مٹانے کے لیے میرے شہزادے حسین نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنی بچیوں کو یتیم کر دیا، اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اس کی قربانی کو بھول گیا۔ لیکن یاد رکھو اگر جب تک ہمیں پتا نہیں اور ہم یہ گناہ کرتے ہیں اور اگر ہمیں پتا چل گیا، توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر پھر بھی تم نے توبہ نہیں کی، اپنی ضد پر اڑے رہے، تو یہی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جس کی شان ابھی میں نے تمہارے سامنے بیان نہیں کی۔ یہ اس شان کی مالک ہے، خدا کی قسم یہ فاطمۃ الزہرا کا مقام ہے۔ حضور اتنی محبت کرتے تھے فاطمۃ الزہرا سے کہ دیکھو قیامت تک جتنے بھی مرنے والے ہیں ان کی روح قبض کرنے والا اسرائیل کا فرشتہ ہے، وہ روح قبض کرتا ہے ہر ایک کی۔ جب فاطمۃ الزہرا کا نمبر آیا، یہی اسرائیل کا فرشتہ ملک الموت فاطمۃ الزہرا کے پاس نہیں آیا بلکہ اللہ کے دربار میں چلا گیا۔ اللہ نے کہا فرشتے کیا بات ہے، یہاں کیوں آیا ہے جو فاطمہ کی روح قبض کر لے؟ کہ نہیں مولا، میں فاطمہ کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ کیا فرشتوں کی یہ جرت ہے؟ لیکن حضور کی شہزادی ہے، حضور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی تکلیف حضور کو پسند نہیں پڑتی۔ کہ حضور اللہ اگر روح کھینچنے میں ذرا سی بھی تکلیف ہو گئی تو تیرے محبوب کی شہزادی ہے، تیرے محبوب ناراض ہو جائیں گے، اور تیرا محبوب ناراض تو ناراض، یہ غضب میں نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قانون کو بدل دیا۔ حضور کو جو محبت تھی اس محبت کے صدقے خدا نے قانون بدل دیا۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو اللہ نے اپنے دست اقدس سے روح کو کھینچا ہے، یہ وہ فاطمہ ہے۔ اور کتنی بڑی شان فاطمۃ الزہرا کی، کیا میں بیان کروں؟ جب میدان محشر برپا ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، محشر میں سارے میدان محشر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے میدان محشر اپنے اپنے سروں کو جھکا لو۔ سب سر جھکا لیں گے۔ کیا بات ہے، کیوں یہ سر جھکایا گیا؟
کہ حضور کی شہزادی فاطمہ کی سواری گزر جتنے حوروں کی جھرمٹ میں ریشمی سبز لباس جنتی لباس میں لحاف میں لپٹی ہوئی بجلی کی طرح آپ کی سواری گزرے بے شک حکم ہوگا نام یاما سب میدان میں شر اپنے سروں کو اٹھا لے سروں کو حساب کتاب شروع کیا جائے پھر ندا دینے والا ندا دے گا اے میدان محشر اپنے سروں کو جھکا لو پھر وہ سروں کو جھکا لیں گے حضور کی شہزادی فاطمہ پھر فاطمۃ الزہرا آئی ہاتھ میں امام حسین کا خون والا لباس ہوگا جو کربلا کے میدان میں پہنا وہ خون والا کپڑا لے کر قیامت کے دن فاطمۃ الزہرا رب کے سامنے آئے گی اور عرض کرے گی پروردگار عالم پہلے میرے بیٹے حسین کے قاتلوں کا فیصلہ کر دے میرا انصاف فاطمہ کا انصاف کر دے کہ فاطمہ تم کیا چاہتی ہو حضرت فاطمہ الزہرا فرمائے گی کہ میرے حسین کے قاتلوں اور اس کے ساتھیوں کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دے ساتھیوں سے مراد کیا جن لوگوں نے قتل کیا وہ اور ان کے ساتھی جو ان کی نقل کرتے ہیں وہ تم حسینی سمجھ کر یزیدیوں کی نقل کرتے ہو اور اگر فاطمہ الزہرا نے کہا اس کے ساتھی آج سمجھا دیا تم نے سمجھا ہے 10 کو تم سمجھاؤ وہ 10 100 کو سمجھائے وہ 100 1000 کو سمجھائے وہ 1000 لاکھ کو سمجھائے ان برائیوں کا جنازہ نکل جائے گا بے شک بے شک لیکن سمجھاتے وقت کسی سے ڈرنا مت کیوں کہ تمہارا آقا حسین کسی سے نہیں ڈرا بے شک وہ حق پر تھا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اگر تم حق پر رہو گے خدا کی قسم مرنے کے بعد امام حسین کی شفاعت نصیب ہوگی سبحان اللہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرے حسین کے قاتل اور اس کے ساتھیوں کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دے اللہ حکم دے گا فرشتوں حسین کے قاتلوں کو اور اس کے ساتھیوں کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دو ان کا راستہ اور کوئی نہیں اور اگر آج یزیدیوں کی سنت ادا کرنے سے تم بچ گئے ان کے رسم و رواج پر چلنے سے تم بچ گئے ان بےہودہ رسموں کا تم نے جنازہ نکال دیا توبہ کر لی ہر گناہوں سے جو محرم میں تم کرتے ہو میں نے گزشتہ سال بیان کیا تھا پورا بیان آپ کے ذہن میں ہوگا تو انعام کیا ملے گا انعام یہ ملے گا کہ فاطمہ الزہرا فرمائے عرض کرے گی پروردگار عالم تو فاطمہ اللہ فرمائے گا فاطمہ تیرا انصاف ہو گیا کہ نہیں مولا ابھی باقی ہے کہا بتا کیا باقی ہے وہی حسین کا لباس سامنے کرے گی اور کہے گی اب حسین کے وفاداروں کا انصاف کر دے حسین کے چاہنے والوں کا انصاف کر دے کہا کیا چاہتی ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے جشن شہید اعظم خاندان اہل بیت مسلک امام ربانی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اللہ حکم دے گا اے فرشتوں حسین کے چاہنے والوں کو حسین کی محفلیں سجانے والوں کو حسین کے دنوں میں قرآن پڑھنے والوں کو حسین کی محبت میں شبیلے لگانے والوں کو حسین کی محبت میں نیازیں بنانے والوں کو حسین کی محبت میں مجمع لگانے والوں کو حسین کی تعظیم کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دو یہ حسین کی وفاداروں کا انجام اللہ تبارک ہمیں اور آپ سب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائیں اور امام حسین کا سچا پکا عاشق بنائیں آمین اور ویسی محبت ان سے کرنے کی توفیق دے جیسی محبت ان سے محبت کرنے کا حق ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیہ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إقصير أغادي أنت مصباح الصدور يا نبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہ العالمین دعاؤں کے قبول کرنے والے رب نوازنے والے نبھانے والے سنبھالنے والے ہماری بڑی بڑی لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے ہماری کوتاہیاں درگزر کرنے والے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے اور غفور الرحیم تجھے واسطہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات الہ العالمین تجھے واسطہ صدیق اکبر کی صداقت تجھے واسطہ فاروق اعظم کے عدل کا تجھے واسطہ عثمان غنی کی شرافت کا تجھے واسطہ مولا علی کی شجاعت کا تجھے واسطہ شہدائے کربلا کے خون کے دھاروں کا تجھے واسطہ قرآن پاک کی عظمت کا تجھے واسطہ خانہ کعبہ کی بزرگی کا الہ العالمین تجھے واسطہ جمیع اولیاء اللہ کا ان کے صدقے میں ہمارے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی لاج یا اللہ ہمارے خالی ہاتھوں سے غور مخصوص کو لبریز کر دے ہماری دعاؤں کو اجابت کا جامہ پہنا پروردگار عالم ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے شہدائے کربلا کی قربانیوں کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے آئندہ گناہ کرنے سے بچا لے الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے متقی بنا دے پرہیزگار کر دے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما تیرے محبوب کا شیدائی بنا اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما دے یا اللہ رحم فرما یا اللہ رحمت کی نظر فرما یا اللہ غیب سے مدد فرما یا اللہ پل بھر میں ہمارا بیڑا پار کر دے ہماری دین دنیا سوار دے عزت آبرو کی زندگی عطا فرما الہ العالمین اہل سنت والجماعت کو ایک کر دے یا اللہ اہل سنت والجماعت کو عروج عطا فرما ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما ہمارے قرآن کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اس روح سرزمین پر جتنے بھی کلمہ توحید کے پڑھنے والے عاشق رسول مسلمان بسے ہوئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما دے ہمارے دلوں میں اس کے رسول اجاگر کر دے یا اللہ ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے پروردگار عالم ہمیں اپنا قرب عطا کر دے اپنی نزدیکی عطا کر دے اپنے بھیدوں کو سمجھنے کے قابل بنا دے ہمیں ولایت کا اعلیٰ مقام عطا کر دے ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے ہمارے دلوں کو حقیقت میں عرش اللہ بنا دے یا اللہ ہمارے سروں میں سجدے کی تڑپ عطا کر دے پروردگار عالم ہمارے لطائف ذاکر کر دے ہمارا سینہ نسبتوں کا خزینہ بنا تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا الہ العالمین ہماری زبانوں میں اثر عطا فرما ہماری نگاہوں میں تاثیر عطا فرما ہمارے سر میں اپنا سودا عطا فرما ہمارے دل میں اپنی ہی محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال تیرے اور تیرے محبوبین کی محبت عطا فرما پروردگار عالم ہم میں سے بڑائی نکال دے حسد نکال دے بغض نکال دے کینہ نکال دے شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمیں مخلص بنا اخلاص والا بنا ہم میں عاجزی انکساری پیدا
ہمارے آپس میں ہمدردی اور محبت عطا فرما، ایک دوسرے کی ہمدردی عطا فرما۔ یا اللہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کے صدقے میں ہمارے بے چینوں کو چین عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کو بہترین ٹھکانے عطا فرما، جن کے کیس چلتے ہیں انہیں کیسوں میں نردوش بنا، جو مسلمان جیل خانوں میں انہیں جیل کی قید سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر، جس نے 1 روپے سے لگایا تو امام حسین کے صدقے اس کو کروڑوں سے نوازا، اور جو لوگ یہاں پر آئے جنہوں نے سنا جنہوں نے سنایا، پروردگار عالم ہم سب کی جائز مراد پوری، ہماری خالی جھولیاں مرادوں سے لبریز، ہم سب کی دین دنیا سوال۔ یا اللہ سب کو فرمان محمد الرسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق، پروردگار عالم ہمیں علم لدنی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جلسوں میں بہترین کامیابی، یا اللہ ہمیں حق گو بنا، حق پرست بنا، حق پر اٹل کر دے، جب بھی موت دے حق کے ساتھ ایمان کے ساتھ، رمضان کی یا جمعہ کی موت، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔